بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية. قال الإمام النووي: وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك، وفيه الآية والأحاديث السابقة في الباب قبله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأحزاب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأته إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. انتهى. ترجمہ و تشریح. فوت شدہ لوگوں پر ناحق اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر شب و ستم کرنا حرام ہے. تشریح اس کی یہ ہے کہ جو آدمی گزر جائے، انتقال کر جائے، اس کے اوپر اس کو شب و ستم کرنا، گالیاں دینا، اس پر کوئی بری بات کرنا ان کے خلاف جائز ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے جو باب رکھا ہے، باب کا نام کہ اموات یعنی مردوں کو گالیاں دینا حرام ہے بغیر حق و مصلحت شرعیہ، ناحق اور مصلحت شرعیہ کے بغیر. اس پر جو ہے اس کو کچھ اتہام کرنا یا کوئی اس کو جو ہے کسی بات کی طرف گالیاں دینا، گلوز کرنا، اس طرح کی باتیں. اس سلسلے میں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ مصلحت شرعیہ کا جو لفظ لکھا ہے وہ کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کسی بدعی، فاسق یا اسی طرح کے اور بگڑے ہوئے شخص کی اقتداء کوئی کرنے لگے، ان کا اتباع کرنے لگے، ان کا فالوور کوئی بن جائے، تو اس شخص کو جس کو معلوم نہیں ہے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو وہ شخص جو گزر چکا ہے اس نے جو بدعت چھوڑ کے گیا ہے، ان کے بدعات پر تم عمل کرو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. ایک تو شخص گزر گیا اور اس کے ساتھ گزرے ہوئے شخص جنہیں ایک بدعت چھوڑ کے گیا، گمراہیاں چھوڑ کے گئی، بہت سے واہیات کام کر کے دنیا میں گئے، بہت سے لوگ ایک گروپ اس کا فالوور بن چکا، اس کا ماننے والا ہو گیا، تو تم بھی ان کے راستے پر چلتے ہو تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اس طرح سے کسی کو منع کر سکتا ہے. ورنہ جو لوگ گزر گیا ہے کوئی مفہوم نہیں ہے اس کے روکنے کا، اس کو گالی دینے کا کوئی مطلب نہیں، اس کو برا بتا کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ زندہ ہے تو معلوم ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے تنبیہ کرنا تو بہت اولا ہے. لیکن جو گزر گیا اس سے روکنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو گزر گیا ہے انہوں نے کچھ بدعات، شرک اور کچھ ایسے غلط واہیات چیز اسلام میں چھوڑ کے گیا ہے اور ایک جماعت مسلمانوں کی اس کو مانتا ہے. تو ایسے لوگوں کے فالوور، اس سے فالو کرنے والے، ان سے ان کو روکا جائے کہ بھائی یہ لوگ پہلے جو گزر گئے، ان کو جو ساتھی ہے یہ لوگ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، تم ان کی اتباع کرتے ہو، یہ کہنا مقصد ہے. اب حدیث انہوں نے نقل کی ایک حدیث اس باب میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں کو گالیاں مت دو، کہ وہ جو کچھ وہ کیے اور اپنی زندگی میں کر کے آگے بھیجا اس کو وہ پا لیے. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اس کی تشریح یوں ہو سکتی ہے کہ جو آدمی دنیا میں اچھائی کیا، برائی کیا، اچھائی کرنے والا بھی جو اچھا بہت نیکیاں کیا، مر گیا تو اس کی نیکی بھی آگے گئی، اس کے بعد پیچھے وہ بھی گیا. کسی نے برائیاں کی اور بے شمار خرافات، برائی، بدنیتی، قتل و غارت، بہت سی چیز کیے، اور جتنے عمل کیے وہ تو پہلے گئے. اب بعد میں تو کرنے والا تو بعد میں جاتا ہے، نہیں، مرنے والا تو بعد میں جاتا ہے، عمل اس کا پہلے جاتا ہے. اب وہ اس کو پا لیے، مر گیا تو پا لیا وہ، اب اس کو یا سزا ہوتا ہوگا یا اس کو یعنی انعام ہوتا ہوگا اس کے اوپر
انہیں جنت کی ہوائیں ملتی ہوں گی، جنت کی نعمتیں ملتی ہوں گی، یا جہنم کی آگ ملتی ہوں گے. لہذا جو گزر گیا وہ پا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے جو ہم کو سمجھ میں آئی بات کہ مرنے والا موت سے پہلے ہی اپنے سارے چیز بھیج چکا ہوتا ہے، یا تو جنت میں وہ رہے گا یا جہنم میں رہے گا. وہ ساری چیز کا ٹھکانہ وہ بنا لیتا ہے. اب دنیا والوں کا کام کیا ہے؟ کیا اس کو گالیاں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس کو برا بھلا کہنا چاہیے نہیں چاہیے. اگر برا ہے تو انسان کو اس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ دوسروں کو منع کرنے کے لیے وہ تو لعنت اللہ وہ خراب آدمی تھا، تم جو ہے اس کے راستے پر مت چلو، اچھے راستے پر چلو، اس طرح سے کہہ سکتا ہے. لیکن ہمارے بعض حدیث جو پیچھے گزری ہے اس کی روشنی میں وہ بھی نہیں کہنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایک حدیث ہم پہلے جلدوں میں بھی ہم نے سنے ہیں اور بار بار اس کتاب میں نقل کیا ہے اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک جنازہ گیا تو صحابہ نے کہا کہ بہت اچھا آدمی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت. پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا بہت خراب آدمی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت. تو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک اچھا آدمی گیا تب بھی وجبت کہے، یعنی واجب ہو گیا. ایک گندا آدمی گزرا اس کا جنازہ گیا تب بھی آپ نے وہی فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اچھا تھا تو اللہ نے اس کی اچھائی کے لیے جنت دے دیا، تو میں نے واجب کہہ دیا، اللہ نے واجب کر دیا، اس کے اوپر جنت واجب کر دیا. ایک گنہگار انسان تھا اور تم لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے گناہ کی شہادت دی ہے. تمہاری شہادت اور اللہ کے وہ دونوں مل گئے، اب یہ جہنم میں چلا گیا. اس لیے میں نے کہا وجبت. وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتے تھے، دنیا اور جنت و آخرت سارا نہ سامنے ہوتا تھا. تو نبی تو دوسرا نہیں بن سکتا ہے، لیکن ہاں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکتے ہیں. بہتر پتہ یہ چلا کہ مردوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے، یا اگر نہیں معاف کر سکتے ہو تو ان کے مرنے کے بعد آپ گناہ کا کام نہیں کرو. ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تو مر گیا، وہ آپ کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو کم سے کم ایک بری بات آپ زبان سے نکالو گے تو اپنا خسارہ کیوں کرو گے؟ یہ اپنا خسارہ ہے نا. مانی ہمارا تو حساب ہوگا، میرا تو باقی ہے. تو ہم ان کی ایک اچھے برے الفاظ کہہ کر کے اپنے کو نہیں ختم کرنا ہے، اپنے کو گناہ گار نہیں ثابت کرنا ہے. اس کا تو ہو گیا، گزر گیا معاملہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی حدیث بہت اچھی طرح سے مثالوں کے ساتھ واضح ہو گئی. اب دوسرے باب کا نام رکھا ہے کہ تکلیف پہنچانے کی ممانعت کا بیان. یہ حدیث کل بھی پڑھا میں نے، یہ باب کل بھی قرآن شریف کی وہی آیت جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے، وہی آیت ہے. الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا مبینا، کہ جس نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچایا تو گویا اس نے بہتان کا ارتکاب کیا اور گناہ کا ارتکاب کیا. یہ حدیث تشریح قرآن شریف کی آیت کی تشریح کل میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا. اب حدیث پڑھتا ہوں. وہ حدیث بہت معروف حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلم محفوظ رہے، اس کو مسلم کہتے ہیں. من کہتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلم وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، یعنی اس زبان کے شر سے، یعنی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ گالیاں دے گا اور وغیرہ وغیرہ کرے گا. ہاتھ سے کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا. تو یہ دونوں چیز سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے وہ مسلمان ہے. یہ اس کو کہتے ہیں، علماء کرام بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں، یہ کامل ایمان کی علامت ہے، یعنی بہترین مومن ہے. اسی حدیث میں یہ بھی بتایا ہے مہاجر کے معنی، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے منع کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے. اس کی ذرا تصریح کر دیتا ہوں. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے گھر وطن سب کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے. نہیں، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، زنا مت کرو، جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ وغیرہ وغیرہ، جس چیز سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ. اسی کا نام ہے ہجرت. یہ ایک ہجرت وطن ہے اور ایک ہجرت گناہ ہے. ایک گناہ سے ہجرت کر لو
ایک وطن کی ہجرت کر لو. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ برائی کی جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلے جاؤ. تو کہتے ہیں اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہجرت کر جائے, اسی کو اصل مہاجر کہتے ہیں. یہ دو چیزوں کی تشریح قرآن حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہی کی دوسری روایت جو ابھی نے پڑھی, اس میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا جائے, تو چاہیے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو, اور لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی ایک آدمی کو اس حال میں اللہ کے پاس جانے کا خواہش ہو کہ وہ جنت میں جائے, دوزخ سے دور رہے, اللہ بھی خوش رہے, تو اس کو چاہیے کہ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک اور بھی حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں, یا اس کا ترجمہ یوں کہیے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں, جیسا کہ محدثین نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سارے جامعین مجلسین کا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ان کے صحت و عافیت کو بحال فرمائے, اور ان کے اعلیٰ اولاد سارے لوگوں کو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اونچے درجات عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں اونچے درجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر. قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوة الحجرات. وقال تعالی اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين المائدة. وقال تعالی محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الفتح. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. متفق علیہ. وعن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. انتهى. ترجمہ و تشریح. باہم بغض رکھنے, قطع تعلق کر لینے اور ایک دوسرے سے منہ پھیر لینے کے ممانعت کا بیان. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں, سورہ حجرات. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنوں کے لیے رحم دل اور کافروں کے خلاف شدید اور سخت ہوتے ہیں. سورہ المائدہ. سورہ فتح میں ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام یہ کافروں کے خلاف بہت سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بہت رحم دل ہیں. یہ 3 آیات قرآن شریف کے ذکر کیے گئے. آگے 2 حدیث میں نے پڑھی ہے. پہلی حدیث میں 4 باتوں کا ذکر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آپس میں بغض مت رکھو. بغض کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بغض، کینہ، حسد، اس طرح کی چیزوں کو بغض مت رکھو. ولا تحاسدوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد مت کرو. ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کے منہ مت پھیرا کرو. ولا تقاطعوا، آپس میں تعلقات مت توڑو. یہ 4 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک ہے بغض، اور دوسرا ہے حسد، اور تیسرا ہے منہ پھیر لینا، پیٹھ دکھا دینا، اور چوتھا ہے آپس کے تعلقات توڑ لینا. ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. آگے فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. اور آگے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ دوسرے مومن سے 3 دن سے زائد تک قطع تعلق کر لے، اس سے بات چیت نہ کرے. یہ جائز ہے. یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہوا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، یہ ایسا پیغام ہے جو مسلمانوں کو ایک رسی میں، ایک دائرے میں، ایک محبت کی چادر میں ڈھانک لے، ایسا پیغام ہے. اب دنیا کے کسی کتابوں میں اس طرح کے میسیج نہیں پائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور صرف 4 لفظ میں بیان. یوں تو اس طرح کی حدیث میں کہیں 6 لفظ ہیں، کہیں 7 لفظ ہے، اور بھی آئے ہیں، دوسری جگہ آئیں گی یا پیچھے بھی گزر چکی ہے. لیکن اس مقام پر جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں صرف 4 باتوں کو نوٹس کیا ہے. ان میں سے ایک پر بھی ہم عمل کرتے ہیں تو 4 پر عمل ہو جائے گا، اور اگر 4 پر عمل کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے پر عمل ہو جائیں گے. ہمارے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ اس میں سب سے آغاز کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے. جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ سب ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے. اور بھائی ویسے ہی ایک تو خون کے بھائی ہوتے ہیں، ایک عقیدے کے بھائی ہیں، اور خون کے بھائی سے زیادہ عقیدے کا بھائی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اسلام میں. خون کے بھائی تو کبھی گمراہی اختیار کر سکتا ہے، لیکن عقیدے کے بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس عقیدے پر چل رہے ہیں، جس راہ پر چل رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، اس میں آپ بھی شریک ہیں، دوسرا بھی شریک ہے، تیسرا بھی شریک ہے، سارے کے سارے لوگ اس میں برابر ہیں. لہذا عقیدے کے بھائی کے جو طاقت ہے، عقیدے کی جو طاقت ہے، اتنا طاقت ان بھائیوں کی طاقت ہے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ اگر آپس میں نا اختلافی تو ہو ہی سکتی ہے، چونکہ جب آدمی 2 ہوگا تو کبھی نہ کبھی نا اتفاقی ہوگی، اور جب 2 سے زیادہ ہوگا تو اور زیادہ ہوگا. جتنی بڑی جماعت ہوگی اس میں اتنے اختلافات ہوں گے. تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپس میں تعلقات نہ توڑے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور اس سے زیادہ تعلقات توڑنے کے بارے میں آگے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ نہ توڑے. تو بہرحال یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا کافی ہے. دوسری حدیث جو پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں ہفتے میں 2 روز. ایک تو ہے خمیس اور دوسرا اثنین، یعنی ایک منڈے کو اور دوسرا جو ہے جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام شخصوں کو جو شرک نہیں کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے. اس دن دونوں دن، ہفتے میں 2 دن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سارے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوا وہ شخص جو شرک نہیں کرتا ہے، جس کے عمل میں عقیدے میں شرک نہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کریں، یا اس کے سامنے اس کا سجدہ کریں، یا اس کا احترام کریں، یا اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی دوسرا نظام بنا لیں جو اس کا اپنا گڑھا ہوا ہو، تو اس کو اللہ نہیں بخشتا ہے. اور باقی اس شخص کو بھی نہیں بخشتا ہے جس کو 2 آدمی کے درمیان میں جھگڑا ہو اور نہ اتفاقی ہو، بول چال بند ہو جائے، اس دونوں کو بھی اللہ نہیں بخشتا ہے. اور فرشتے جب اللہ سے پوچھتا ہے کہ ان دونوں بندوں کا کیا کروں، تو اللہ کہتا ہے اس کو اس وقت اس کو چھوڑ دو اس حال پر جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں. جب یہ لوگ آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے.
اور اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معلق رکھتا ہے، اس کے حکم کو جو ہے معلق رکھتا ہے، اس کو اس دن معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے کہ ایسے دن میں جس دن میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اور اس دن نہیں معاف کرے گا تو کس دن میں معافی؟ اس کے رکاوٹ ایک ہی ہے، دو ہے۔ ایک تو عقیدہ کا کہ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا ہو وہ مشرک ہیں، یا مسلمانوں میں ایسے لوگ جو اللہ کے ہاں اور بھی شرک کرتا ہے یہ لوگ۔ دوسرا جس کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے آپس میں تعلقات جوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تعلقات ٹوٹ گئے کسی وجہ سے، لیکن اس کو دونوں میں سے کوئی نہیں جوڑنا چاہتا ہے، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، الا ایک ہے، ان میں سے ایک سلام کر لے اس کو تو اس کے طرف سے پہل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور دوسرا اگر اس کا جواب نہیں دے یا اس کے تعلقات پھر بحال نہیں کرے تو وہ دوسرا ایک آدمی باقی رہ جائے گا، اور سلام کرنے والا دل میں نیت ہو کہ ہم اس سے اپنے تعلقات بحال کر لیتے ہیں تو اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم لوگ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے احوال کے اصلاح فرمائے، جن کے لڑکیاں شادی و بیاہ کے منتظر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا جوڑا پیدا کر دیں اور اس کے اہتمام فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم سب المسلم بغیر حق۔ قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ الاحزاب۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق علیہ۔ وعن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق والكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتصابان المستبان ما قال فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم، رواه مسلم۔ وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه، قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هذا لا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري۔ عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه۔ انتهى۔ ترجمہ و تشریح۔ مسلمانوں کو ناحق سب و ستم گالی گلوز کرنے کا حرمت کے بارے میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی گلوز کرے، سب و ستم کرے، یہ حرام ہے۔ قرآن شریف میں بہترین آیت ہے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 میں ہے، جو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی کو یاد کر رکھنا ہو یا وہاں جا کے دیکھنا ہو تو ضرور اس کو پڑھیں۔ قرآن شریف میں اس طرح کی آیات بہت کم ہیں جو وہاں ہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ایک ایسی جامع
آیت ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ایک جامع اور بہت معنی ہے، لیکن اس طرح کی آیات چونکہ بہت کم ہیں اس لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. یعنی کسی کو مومن کو تکلیف دینا، ایذا کا لفظ ہے کہ کسی کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا بہتان ہے. اب بہتان اس کو کہتے ہیں جو خود سے گڑھ کر کے کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا تیار کرے، اس کو بہتان کہتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں اسمن مبینہ، کھلم کھلا ایک گناہ کے کام کیا اس نے. تو گویا کہ زبان سے نکلی ہوئی بات جو گالی کے شکل میں ہو یا زیادتی کے شکل میں ہو، یہ ساری چیز جو ہے بہتان بھی ہے اور اسم مبین بھی ہے. اسی سے بہت سے مسائل فقہ نے اور ائمہ حدیث نے بہت سے مسائل اس سے نکالے اس آیت سے. اب چونکہ دوسرے اقوام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کو بھی بلا بھلا کرتے ہیں، اسلام کی مسلمانوں کی جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگ صحیح مسلم نہیں ہو سکتے. انا ایسی جماعت صحیح ہو سکتی ہے جو کسی کو لعن طعن کرے. لعن طعن کرنے والے ہمارے ہی بندے کیوں نہ ہوں، گویا وہ بندہ بھی گمراہ ہے، عالمی ہو، داڑھی والے ہو، بڑے جامعہ یونیورسٹی کا ڈگری ہو اور اپنے ہی قوم کو مختلف گھروں میں بانٹنا چاہتا ہو، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. خامیاں تو ہوگی ہمارے یہاں، اور جب تک قیامت رہے گی تب تک اس خامیاں کو دور کرنے کے اسباب مہیا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں، نہ کہ فرقہ بندی میں ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو ہے فقہ نے کیا جو اس کے کلام کرنے کی جگہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں یہ ریفرنس کہ اس کو اچھی طرح سے ذہن رکھیے. مختصر چھوٹی چھوٹی حدیثیں آج بیان ہوئی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. متفق علیہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں. سباب المومن مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وہ قتالہ کفر، اور اس کے ساتھ قتل کرنا کفر ہے. اب تو گالی دینا تو ہے یا فسق تو 100% ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، فاسق ہے وہ. اور کافر ہونے کی جو مطلب ہے کہ کسی کو قتل کر دینے والا کافر ہو جائے گا تو اس کا حشر کافروں جیسا ہوگا. آخر میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ضرور ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے اس کو ڈالے. نہیں کتنے عرصے جہنم میں رہے گا، یا اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے یہاں ہے کہ وہ معاف کرنا چاہے جس کو تو وہ معاف کر دے، الگ بات ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے دوسرا ہی ہے. اب دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنا کہ لا یرمی رجل رجلا، کہ ایک شخص کسی دوسرے مرد کو، ایک مرد دوسرے کسی مرد کو کوئی تہمت، کوئی الزام نہ لگائے کسی چیز کا، نہ فاسق ہونے کا نہ کافر ہونے کا، کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں فاسق ہو گیا. یہ کہنے کی اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. الا ارتدت علیہ، کہتے ہیں شاید یہ چیز جو کہہ رہا ہے کسی کو کافر ہے کسی کو فاسق، اسی کی طرف نہ لوٹ کے آ جائے، اگر اس کو کہنے جس کو کہا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو. علی سبیل المثال کوئی کسی کو کافر ہے اور فاسق کہہ رہا ہے، وہ اصل میں کافر بھی نہیں ہے فاسق بھی نہیں ہے، تو کہنے والے کی طرف بات لوٹ کے چلی آئے گی. اس کی مثال ایک اس سے ملتی جلتی حدیث پیچھے گزری ہے، لیکن یہ صریح لفظوں میں آیا ہے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کی بات ختم ہو گئی، اس کی تشریح بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت تیسری روایت کی طرف چلتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ دو گالی دینے والا، ایک وہ بھی گالی دے رہا ہے وہ بھی گالی دے رہا ہے، دونوں کے دونوں گناہگار ہے. اور جو سب سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے جس نے شروعات کی، جس نے گالی کو شروعات کیا. الا یہ کہ جس کو گالی پہلے بعد میں دیا، جس کو گالی دیا اس نے اس کی گالی سے زیادہ گالیاں واپس کر دی، تب وہ مظلوم جو ہے وہ بھی گناہگار ہوگا. تو دو گالی دینے والوں میں شروعات کرنے والا گناہگار ہے، اور اگر مظلوم جس کو گالی دی گئی
उसने अगर उससे ज़्यादा गाली दे दी है, वापस कर दी, तो अब वो मजलूम हो गया, अब ये जो है ये जालिम की जगह पर हो गया। सलाह जवाब देने के वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसकी गाली से ज़्यादा हम नहीं दें, या उसके ज़रर से हम ज़्यादा नहीं पहुँचाएँ, उसके नुकसान से ज़्यादा नहीं पहुँचाए। अगर किसी को बदला लेना हो, बदला लेना जायज़ है, लेकिन हद में। आप किसी को मारा, एक ही मुक्का मारा, एक ही हाथ मारा, आप दोनों आदमी की ताकत अलग अलग है। एक आदमी की ताकत कम है, दूसरे आदमी की ताकत ज़्यादा है। एक ने ज़ोर से मारा, एक ने आहिस्ता से मारा। आप इंसाफ नहीं कर सकता है, लिहाजा भलाई इसमें है कि उसमें सब्र कर ले, और अल्लाह ताला उसको बेहतरीन बदला देगा। आगे की रवायत में चलता हूँ, जो रवायत पहले कई मरतबा मैंने सुना दिया है, इस जगह फिर दोबारा वो रवायत आई है, फिर पढ़ देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत फरमाते हैं कि एक शख्स को लाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, जो शराब पिया हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको मारो। ये उस वक्त की बात है जब शराब पीने की जो हद है वो नाफिज नहीं हुई थी, या लागू नहीं हुआ था, या आया नहीं था। शराब पीने की हद ये है कि कोई शराब पी ले तो 40 कोड़े मारा जाए उसको। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको 40 कोड़े और बढ़ा के 80 कोड़े बना दिए। तो वह कि आज 80 कोड़े पर चल रहा है, और ये उससे पहले के वाक़यात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा इसको मारो, शराब पी लिया है, मारो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं किसी ने उसको हाथ से मारा, किसी ने कपड़े से मारा, और किसी ने जूते से मारा। और जब उसको वो शख्स मार खा के वापस जाने लगा तो एक ने उनमें से कहा अख़ज़ाक अल्लाह, कि तुमको अल्लाह ताला रुसवा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुन ली तो कहा ऐसा मत कहो, ऐसा कहा कि तुम शैतान की मदद कर रहे हो। ये हदीस का तर्जमा गुजरा। तो इससे आपसे पता चलता है कि किसी को लान तान करना, गाली देना, कहीं ना कहीं शैतान की मदद होती है उसमें। यानी शैतान बहुत खुश होता है, उसका काम ही होता है दो आदमी को झगड़ा लगाना। लेकिन इंसान तो बहुत बाद में समझता है, जब उसको बहुत कुछ खो चुका होता है, तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है, या तो मार लग चुकी होती है, या अमला का नुकसान हो चुका होता है, या बहुत से नुकसानात हो जाता है, तब उसको ये ख्याल आती है। लेकिन बाज़ को तो वो भी नहीं आती है। अल्लाह ताला हम सारे लोगों को हिदायत दे। एक रवायत बाकी रह गई है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है। फरमाते हैं कि कोई मालिक, उस ज़माने में तो ग़ुलाम होता था लोगों के घरों में, कोई मालिक अपने ग़ुलाम को ज़िना की तोहमत लगाए तो अल्लाह ताला क़यामत में उसके ख़िलाफ़ हद कायम करेगा। चूँकि मालिक के ख़िलाफ़ दुनिया में कायम नहीं हो सकता हद, क्योंकि वो जो कहेगा वही समझा जाएगा कि इसने ज़िना की है। उसको 100% ये ग़ुलाम है, उसकी गवाही भी उससे कम माना जाएगा। और ग़ुलाम की क्या हैसियत होती है कि वो अपने आका के ख़िलाफ़ जो है कोई जो है कार्रवाई कर सके। उस ज़माने की बात है, और आज भी वही बात है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, या ऐसी इंसानियत है, या ऐसे जालिम लोग हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता है। और हम लोग देख रहे हैं दुनिया में ये हालात। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत में उससे जो है अल्लाह ताला उसका जो है हद कायम करेगा क़यामत में। और इसलिए कि वो आदमी वैसा अगर नहीं है, तो अगर वैसा ही है कि वो ज़ानी है, ख़राब है, गुनहगार है, और उसके मालिक ने उसका जो है गुनहगार समझ करके, ज़ानी समझ करके और सही समझ के उसने फ़ैसला किया है, तो कोई बात नहीं, वो बरी ज़िम्मा है। और अगर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता है वो इस शक्ल में कि वो शख्स वैसा नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ उसका हद कायम होगा। उसकी मिसाल ऐसे ही मैंने दिया ना आपको कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कानून से बचे हुए होते हैं और उसके ऊपर कानून नहीं होती है। तो वैसे कानून आका को भी हासिल था उस ज़माने में, जिसका ग़ुलाम होता था, उसके ग़ुलाम के ख़िलाफ़। अल्लाह तबारक तआला हदीस समझने और उसको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जो हमारे सारे हाज़रीन को अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाएँ और उनके सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाएँ, उनके आला औलाद की तालीम के मौक़े अता फ़रमाएँ और उनके सेहत व आफ़ियत की हिफाज़त फ़रमाएँ, और जो मक़रूज़ हो अल्लाह ताला उनके क़र्ज़ की अदायगी के असबाब मुहैया फ़रमाएँ। व आख़िरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह।